گونگے شیطان کا کیا مطلب ہے؟ اگر شیطان گونگا ہو تو کس طرح کاروائی کرے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کوئی میری طرح بہت ہی سیاںا آدمی ہے جس نے یہ سوال لکھا ہے۔ گونگے شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان شیطانیاں کر رہا ہو لیکن چپ کر کے کر رہا ہو، جس کے چپ کی وجہ سے شیطانیاں ہو رہی ہوں یا شیطان کی حمایت ہو رہی ہو، یہ گونگا شیطان بننا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان گونگا ہے، شیطان تو شیطان ہے، اس کے پاس اللہ نے ساری طاقت اس کو دی ہوئی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا، اور وہ انسان کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اس طرح انسان کے اندر شیطان گھس کے داخل ہو جاتا ہے، اور وہ بولتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ بہت کچھ کرتا ہے، وہ پھونک بھی مارتا ہے، وہ تھوک بھی پھینکتا ہے، وہ ہر طرح کی کاروائیاں کرتا ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ سکھایا ہے نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ اس کی ساری کاروائیوں کو کور کرتا ہے، یعنی اس کا مکر و فریب بھی، اس کی گفتگو بھی، اس کا تھوک بھی، اس کا پھونک بھی، وہ جس طرح سے کاروائی کرتا ہے، یا اللہ مجھے شیطان کی ہر قسم کی کاروائیوں سے بچا۔ لیکن جب ہم لفظ گونگا شیطان استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیطان گونگا ہے، بلکہ من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی شیطان ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں، جنوں میں سے بھی انسان ہیں، جنوں میں سے بھی شیطان ہیں۔ تو جو انسانوں کے شیطان کی بات کو غلط کہنے کی بجائے چپ کر جاتے ہیں، وہ گونگے شیطان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، وہ عملی اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ سارے دنیا کو کسی چند لوگوں کے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ان اللہ تعالیٰ لا يعذب العامۃ بعمل الخاصہ، خاص لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عوام الناس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ حتیٰ، لیکن یہ ہمیشہ یہ اصول نہیں چلتا، ایک وقت آتا ہے حتیٰ اذا یروا المنکر بین ظہرانیہم، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ برائیاں ہوتی دیکھتے ہیں اپنے سامنے، یروا المنکر بین ظہرانیہم، اپنے سامنے برائیاں ہوتی دیکھتے ہیں، وہم قادرون علی ان ینکروہ، اور وہ اس بات پر قدرت بھی لوگ رکھتے ہیں کہ کم از کم زبان کھول کے یہی کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، برائی کو برائی کہہ دیں۔ وہم قادرون علی ان ینکروہ، وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کا انکار کریں، اس کو برا کہیں۔ فلا ینکروہ، لوگ چپ کر جاتے ہیں، برائی کو برائی نہیں کہتے۔ یہ ہے گونگے شیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا، میں عرض کر رہا ہوں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ یہ کردار اپنا لیتے ہیں نا کہ برائی دیکھ کر بھی زبان نہیں کھولتے، گویا کہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یعنی شیطانی ہو رہی ہو، انسان اس شیطانی کو، اس شر کو اور اس فساد کے خلاف اور برائی کے خلاف زبان نہ کھولے، تو فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ اس طرح کا کردار اپنا لیتے ہیں، عذب اللہ الخاصۃ والعامہ، تو اللہ تعالیٰ اس ایک گناہ کی وجہ سے جو خاص لوگوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سارے عوام کو، سارے خواص کو، تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ تو گویا وہ جو عوام الناس ہیں جو نہیں بولتے، جو اس بات کی قدرت رکھنے کے باوجود کہ ان کے ہاتھ میں پرچی آتی ہے کہ تم بتاؤ کہ ان میں سے شیطان کون ہے اور صحیح آدمی کون ہے، اور تم پھر شیطان کے حق میں ووٹ دیتے ہو، یا تم خاموش ہو جاتے ہو، تم کہتے ہو میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کسی برائی کو برائی نہیں کہتا، میں کسی کو برا کہہ کے کیوں برا بنوں۔ یہ گونگے شیطان والا کردار ہے۔ شیطان گونگا نہیں ہوتا، بہت سارے گونگے شیطان بن جاتے ہیں، بہت سارے گونگے چپ کرنے والے، زبانوں کو بند کرنے والے شیطانی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو گونگا شیطان کہا جاتا ہے۔ البتہ گونگا شیطان نہیں ہوتا، اور یہ وہی ہے کہ جہاں بولنا ہے انسان نہ بولے، جہاں برائی کو برائی کہنا ہے انسان نہ بولے، تو وہ شیطانی بات ہے۔ وہ مسلم شریف کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برائی کے خلاف زبان سے، قوت سے، ہاتھ سے، اگر اس کے پاس قوت نافذہ ہے اور جہاد کرتا ہے فہو مومن، من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو زبان سے کوئی بات کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی مومن ہے، اور ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن،
اور جو دل کے ساتھ کسی کے خلاف کم از کم برائی کو برائی سمجھتا ہے، نفرت کا اظہار ہی کرتا ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بھی مومن ہے۔ لیکن جو برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا، فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد دل میں ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا، یعنی برائی کو برائی نہ کہنا، برائی سے نفرت نہ کرنا۔ تو یہ ان کو گونگا شیطان کہا گیا ہے جو برائی کی نفرت بھی چھپا لیتے ہیں اور برائی سے نفرت بھی نہیں کرتے، ان سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک سوال کسی نے لکھا ہے اور بڑا ہی 2-3 دفعہ لکھا ہے، سینسٹیو کوسچن ہے، سینسٹیو، اور پھر ساتھ ہی بھی میری رعایت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر آپ جواب مناسب نہ جواب زیادہ سینسٹیو ہو تو رہنے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، میں رہنے دیتا ہوں، آپ نے کہا تو میں رہنے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی باتوں کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیا کریں۔ سوال یہ ہے کہ سلمان تاثیر کے قتل کا کیا معاملہ ہے اور ممتاز قادری کا کیا معاملہ ہے؟ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ایک جو دین دیا ہے وہ بغیر ضابطے کے نہیں دیا، اور ہر ایک کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ دیکھیں، جرم دیکھ کر کوئی شخص جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، اس مجرم کو سزا دینے کا ایک طریقہ کار اللہ کی شریعت میں ہے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے نا۔ تو آپ نے اگر کسی چور کو دیکھا ہو زندگی میں اور گھر میں کلاڑی بھی موجود ہو اور آپ نے چور کا ہاتھ نہ کاٹا ہو، تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں بھئی، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن یہ آپ کیا جورسڈکشن ہے ہی نہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جا کے ہاتھ کاٹیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، آپ جو قوت نافذہ ہے اس کو کہیں کہ یہ چور ہے، اس کو پکڑیں اور اس کا ہاتھ کاٹیں۔ اگر وہ نہیں کاٹتا تو اس کا مجرم وہ ہے، آپ نہیں ہیں۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہم مجرم ہو رہے ہیں، نہیں۔ دیکھیں، ظالم کے ظلم کو اجاگر کرنا تاکہ مظلوم کا ساتھ دینے والے اٹھیں اور قوت نافذہ اپنی طاقت کا استعمال کرے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ وہ جو جج کا کام ہے، قاضی کا، وہ میں نے کرنا ہے، وہ ایک کام گواہ کا ہے، ایک کام کیس رپورٹ کرنے والے کا ہے، اور سزا دینا جج کا کام ہے، امپلیمنٹ کرنا ریاست کا کام ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس میں پریشان ہونے والے؟ لہٰذا یہ جن لوگوں نے بھی جو کام کیا ہے اس کو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑیں، لیکن اسلام کے ضابطے کو اور اسلام کے ڈسپلن کو سمجھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف مکلف بنایا ہے جو آپ کا ایریا آف جورسڈکشن ہے۔ ہم جہاں جس مقام پہ کھڑے ہیں، اگر ریاست، مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، میں نے تو ٹی وی پہ لائیو یہ کہا تھا، مثلاً آج شام کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، مثلاً فلسطینی جو ہیں وہ بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں میں اور آپ شام کے اوپر معصوم بچوں کے اوپر یہ جو بمباری ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم پکڑے جائیں گے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ظلم ہو رہا ہے نا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ہم آواز اٹھائیں، لیکن اگر کوئی ہماری آواز نہیں سنتا یا آواز سننے کے باوجود اختیار جن کے پاس ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ذمہ دار ہے۔ ہم کیوں ذمہ دار ہیں؟ ہم ذمہ دار اتنے ہیں جتنا ہمارا اختیار ہے۔ لہذا میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں نے نعرہ لگایا نا کچھ عرصہ پہلے، جب غزہ کے اوپر یہودیوں نے بہت زیادہ بمباری کی، تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا یا جیش پاکستان، پاکستان کی فوجوں کو پکارا تھا۔ تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج کے سپہ سالار وہاں جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے یا ان کو کوئی مجبوریاں ہیں تو وہ جواب تیار رکھیں جو قیامت کے دن انہوں نے اللہ کے ہاں دینا ہے۔ اگر پاکستان کی حکومت اور پوری دنیا کے مسلمان حکمران وہ شامی مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے اور پوری دنیا کے اسلامی فوجوں کے سربراہ اگر وہ جا کے مدد نہیں کر سکتے تو وہ جواب تیار رکھیں اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے کہ ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم نے کیوں مدد نہیں کی۔ میں اور آپ ہم اس بات کا جواب دہ ہیں کہ ہم ان لوگوں کو وہاں ان کے کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔
اگر ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیے آپ نے اپنا کام کر لیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کی طاقت نہیں ہے، جس کی استطاعت نہیں ہے، اس کے لیے خام خواہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خام خواہ قانون اور دوسروں کے ایریا آف جورسڈکشن میں گھس کے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف ہی نہیں بنایا. لہٰذا یہ کسی ایک جرم کی بات نہیں ہے، کسی ایک عمل کی بات نہیں ہے، یہ اس پورے سسٹم کو سمجھنے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران ایسے آ جائیں گے جو بڑے فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ان کے خلاف ہم جنگ کریں؟ فرمایا نہیں، جنگ نہیں کرنی. حد ہو گئی، فسق و فجور میں مبتلا ہے، جنگ نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے نہیں کرنی، اس طرح فساد ہوتا ہے معاشرے میں. اسلام معاشرے کے امن کو قائم رکھنا چاہتا ہے. لہٰذا یوں اگر آپ سزائیں دینا شروع کر دیں کہ تو نے چوری کی ہے میں ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، تو نے ڈاکہ مارا ہے تیرا ہاتھ اور پاؤں میں کاٹ دیتا ہوں، تو پھر کون جج ہوگا، کون منصف ہوگا، کس طرح سسٹم چلے گا؟ تو سسٹم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت سے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تم جس بات کی ذمہ داری نہیں ہے، تم جس بات کے مکلف ہی نہیں ہو، اس کو اپنے ذمے لینا. اس سے تو پھر فساد پیدا ہوگا. جو لوگ ذمہ دار ہیں کوارٹر کنسرن تک آپ بات پہنچائیں، اس کے آپ ذمہ دار ہیں. آگے وہ اگر نہیں عمل کرتا، دیکھیں ظالم ظلم بھی کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ جتنے جوگے ہیں آپ بات کریں، آواز اٹھائیں. اس کے باوجود اگر ظالم کا ظلم جاری ہے تو اس ظالم کو سزا دینا آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کی ایریا آف جورسڈکشن میں آتا ہے تو پھر آپ کے ذمے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ذمہ داری سونپی ہوئی ہے. اس ذمہ داری کے مطابق ہر ایک کو اپنا کام اپنے حصے کا کرنا چاہیے. پھر انشاءاللہ اس طرح کی سچویشن نہیں پیدا ہوتی کہ آدمی اس کنفیوژن میں مبتلا ہو کہ فلاں کا معاملہ کیسا ہے اور فلاں کا معاملہ کیسا ہے. یہ صرف سمجھ کا معاملہ ہے. لوگ اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ سسٹم ہمارا ٹھیک ہو جائے. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ جو فساد پھیلا ہوا ہے اس میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ کسی اور سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ مکمل نظام ہے، اور جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے انفرادی معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور پوری ملت کے سطح پر بھی ہمارے معاملات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے درست ہو جائیں گے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمة، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا واحزاننا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.